اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں نماز کی، نماز کے صحیح طریقے کی۔ اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ ایسی نماز پڑھی جائے کہ نماز درست ہو جائے، کیونکہ نماز کا درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب لوگوں کا اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ناف پر ہاتھ رکھو اور 3 انگلیاں، یہ طریقہ بتاتے ہیں، 3 انگلیاں ایسے رکھو۔ کوئی کہتا ہے ایسے رکھو ہاتھ، کوئی کہتا ہے ناف پہ رکھو ہاتھ، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دو، یعنی یہ طریقہ ہے، اس طرح نماز ادا کرنی ہے، اس طرح رکوع کرنا، اس طرح سجود کرنا، یہ طریقہ یہ۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، اگر نماز کو درست کرنا ہے، نماز کو درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ کی قلبی کیفیت کا رب سے جڑ جانا۔ نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ کی الہامی کیفیت پیدا ہو جانا، نماز کے دوران ہی رب سے گفتگو ہو جانا، نماز کے دوران رب کی قربت کا فیل ہونا۔ نماز سے مراد یہ ہے، نماز کے درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسی نماز ادا کی جائے کہ آنکھیں جو ہیں یہ تر ہو جائیں، ایسی نماز ادا کی جائے نماز کے دوران عاجزی انکساری فیل ہو رہی ہو، ایسی نماز پڑھی جائے جہاں پہ وسوسوں سے دور چلے جائیں، ایسی نماز پڑھی جائے، ایسا طریقہ کیا جائے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خیال نہ رہے، بلکہ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں صرف اسی کا خیال رہے۔ صرف اتنا بتا دیں کہ اگر جس کی انگلیاں یہاں رکھتا ہے، یہاں پکڑتا ہے، یہاں رکھتا ہے ہاتھ، یہاں رکھتا ہے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہے، کسی کو کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جب نماز میں ٹھہرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں تو دنیا جہان کے جو خیال ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور وہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی۔ بظاہر تو درست ہو گیا کہ اس طرح ٹھہرنا ہے، لیکن دل درست نہیں ہوا۔ اس وجہ سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جب تک دل درست نہیں ہوگا، دل حاضر نہیں ٹھہرے گا نماز کے اندر، اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی۔ بچے کو حفظ کرنے کے لیے جب اسکول میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، تو اگر وہ حفظ نہیں کر پا رہا تو وہ استاد کہتا ہے کہ بچے کا حافظہ درست کرائیں، اس کے دماغ کا علاج کرائیں، پھر اس کو حافظے کے لیے بھیجیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں، نماز کے اندر وہ تمام کیفیات کو لانا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام یا اولیاء اللہ میں تھیں یا مومنین میں ہوتی ہے، تو پھر آپ کو طریقہ اور یہ درست کرنے کی بجائے پہلے دل کو درست کرنا پڑے گا، پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کا دل وسوسوں سے پاک نہیں ہوتا، جب تک دل پر نور سے طہارت نہیں ہوتی، جب تک دل ذکر سے پاکیزہ نہیں ہوتا، جب تک دل کا کنیکشن رب سے جڑتا نہیں ہے، اس وقت تک آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کو درست کرنے سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ کی قلبی کیفیت رب سے جڑ جائے۔ جب آپ کی قلبی کیفیت نماز کے دوران رب سے جڑ گئی، جب آپ کا دل صاف ہو گیا، دل پاک ہو گیا، پھر آپ چاہے ہاتھ یہاں رکھو، چاہے ناف پہ رکھو، چاہے 3 انگلیاں یہاں رکھو، یا بازو سے پکڑو، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، پھر ہر طریقہ ہی اللہ کو محبوب ہے، ہر طریقہ ہی۔ لیکن آپ نے طریقہ درست اپنایا، آپ کے عقل کے مطابق اور دلیلوں کے مطابق درست ہے، لیکن نماز میں ٹھہرے ہوئے آپ کا دل گندگی، وسوسے، برے خیالات سے بھرا ہوا ہے، تو یہ نمازیں خسارہ دے جائیں گی۔ کیونکہ جب اللہ نماز کے دوران دیکھتا ہے تو کس چیز کو دیکھتا ہے؟ کس چیز کو دیکھے گا؟ کیا وہ رکوع سجود اور 3 انگلیاں یہاں کرتے ہوئے یا چھوڑتے ہوئے یا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دیکھے گا؟ اللہ دیکھتا ہے تو دل کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو گندگی سے بھرپور پاتا ہے، جب دل کو وسوسوں سے بھرا پاتا ہے، دل وسوسوں سے پاک نہیں ہوتا، دل ہمیشہ برے خیالات میں گھرا ہوا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل اس کے پاس نہیں ہے. اپنے دل کو رب کے حوالے کر دیں. اب نماز کو درست کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ ادھر رکھو، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، جس طرح بھی کرو، لیکن جس طرح بھی ادا کرو نماز، جس طرح بھی پڑھو نماز، دل کا کنیکشن جڑا ہوا ہو رب کے ساتھ، تو پھر تو اچھی ہے. پھر وہ نماز آپ کو قربت بھی دے گی، فلاح بھی دے گی، نجات بھی دے گی، چاہے جس انداز میں پڑھتے ہو. پھر وہ فرقہ وارث بھی نہیں پھیلائے گی، پھر فرقوں کو ختم کرے گی وہ نماز. اور اگر دل صاف نہ ہوا، دل کی طہارت نہ ہوئی، تو چاہے آپ کے مطابق، دلیلوں کے مطابق طریقہ درست بھی ہوا، وہی نماز آپ کی مسلمانوں میں فساد ڈالے گی وہاں پہ، کیونکہ وہ کہے گا میرے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے، تو بہت سارا انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو اب نماز کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے دل کو درست کر لو، پہلے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دو. پھر جب نماز پڑھو گے لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، اور حلاوت اور سرور بھی ہوگی. نماز کو درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان اقرار کر رہی ہو، جسم عمل کر رہا ہو، اور دل تصدیق کر رہا ہو. قل واللہ احد، زبان سے کہنا، دل سے اللہ تصدیق کرنا، اور جسم سے عمل کرنا. جب دل نے تصدیق کرنا شروع کر دی آپ کے ہر الفاظ سے جو آپ زبان سے بول رہے ہیں، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اس میں لذت آئے گی، کیف آئے گا، سرور آئے گا. اس وقت دل تصدیق نہیں کرتا، آپ زبان سے قل واللہ احد کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں خراب ہو جاتی ہیں. نمازوں کو درست کریں. نمازوں کو درست کرنے سے مراد دل کا درست کرنا. اور دل کس طرح درست ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا، آقا نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے. یہ ذکر الہی کے ذریعے سے دل صاف ہوگا. حضور پاک نے معراج سے پہلے کیا کیا؟ دلوں کو طہارت بخشی، دلوں کو صاف کیا، دلوں کو پاک کیا، دلوں کو ذکر میں لگایا. جب یہ دل صاف ہو گئے، پھر جب نماز پڑھی تو نمازیں سیدھا اندر اتر گئیں. آج نمازیں اندر نہیں اتر رہی، صرف گلے میں ہیں، یہ حلق تک ہیں، آگے نہیں جا رہی. تو اب نمازوں کو درست کرنے کے لیے کیا کریں؟ رات کو سوئیں، تھوڑی پریکٹس کریں، ہفتہ 10 دن قلب کے اوپر توجہ کریں کہ رات کو شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ، بڑے پیار سے لکھیں. جب لکھیں گے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو ملائیں. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ. 7 دن تک تو دھڑکن محسوس ہوگی. اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ بڑی خوبصورت آواز آنا شروع ہو جائے گی اللہ اللہ اللہ. پھر دل کی طہارت اور پاکیزگی شروع ہو جائے گی. پھر آپ نماز پڑھیں گے، پھر نماز میں دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، کسی اور چیز کو یاد نہیں کر رہا ہوگا. یہ انیشیل سٹیج ہے. اس سے آگے جب لطائف زندہ ہوتے ہیں تو پھر نماز کی کیفیت، سرور، لذت اور ہو جاتی ہے. نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، نمازوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، نمازوں کو اپنے رب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، عشق کے لیے، محبت کو پانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلے دل کو درست کر لیں. دل کو درست کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر قلب، ذکر الہی ہے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.